تو وہ سے 99 انسان قتل ہو گئے. اب اس کو خیال آیا کہ یار میں نے جس چیز کو ویژن بنایا ہے, کامیابی سمجھی ہے, وہ اصل کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو یہ کہ مرے تو خدا راضی ہو ہم سے, جانا ہے ہم نے, یہاں رہنا کتنا ہے. تو یہاں کی دولت, یہاں کی عزت, نعمت ضرور ہے, مل جائے بہت اچھی بات ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے. اس کو خیال آ گیا. اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے عالم؟ تو لوگ علماء کو مانتے نہیں عام طور پر. تو لوگوں نے اس کو راہب کا بتا دیا, بزرگ ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, جاؤ ان کے پاس جاؤ. وہ بزرگ کے پاس چلا گیا. بیچارے اللہ اللہ کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ تو ضروری ہے کرنا, اس کا کوئی ممکن نہیں ہے, لیکن علم بھی ہو. تو اس نے جا کے کہا کہ جی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے, فہل لہ من توبہ, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ بزرگ سوچ پڑے, یار ایک بندہ مارا ہوتا, 2 مارے ہوتے, یا ایسا ہوتا کسی کے پاؤں پہ غلطی سے پاؤں آ جاتا, کتنی تکلیف دی ہوتی, کوئی کبھی غلطی سے منہ سے گالی نکل گئی ہوتی, تو 99 بندے مار کے آ گیا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب تکلف کی کیا ضرورت ہے, توبہ کے تکلف کی. 99 بندے یار. تو بزرگ کا نہیں ہو سکتا بھائی, اب توبہ نہیں قبول ہوگی. اس نے کہا جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو سینچری پوری نہ کر دوں میں. اس نے کہا جانا تو میں نے جہنم میں ہی ہے نا. دیکھو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. وہ گناہگار تھا لیکن آخرت پر ایمان تھا. اس کے دل میں آیا جانا کہاں ہے, جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو پکی جہنم ہے. تو جب مر کے ناکامی ہونا ہے تو پھر شوق پورا کرو, سینچری پوری کرو. جہنم میں ملاقات ہوگی تو جیسے جیل میں لوگ ملتے ہیں نا, کیا کر کے آیا بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اٹھا, اس بزرگ کو بھی مار دیا اس نے. فَكَمُلَ بِهِ مِئَةٌ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, 100 انسانوں کا قاتل بن گیا. لیکن دل میں چونکہ ایمان تھا, اس کے بعد پھر پریشان ہوا کہ یار تھوڑی تحقیق مزید کریں. یہ جو لوگ ایک دم دین سے ہٹ جاتے ہیں نا, 2-4 مولاناؤں کو دیکھا, ہمارے جیسے نالائقوں کو دیکھا, بدعملی دیکھ لی کسی کی, یار یہ تو ایسے, ابے ایسا بکواس ہے, یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہے, کوئی دین نہیں ہے, بیکار کی باتیں. اتنی جلدی کیوں فیصلے کر رہے ہو, اتنی جلدی دین سے کیوں بدگمان ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھو, نبی کی سیرت پڑھو. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ 2-4 چیزیں بس دیکھ لی. ایک صاحب اتنا بدگمان اسلام سے, علماء سے, ان کے ساتھ کسی نے بچپن میں کوئی فراڈ کر لیا, کوئی پیسے ویسے کوئی قاری صاحب نے لے کے بھاگ گئے. ابے یہ قاری واری ایسے ہی ہوتے ہیں, ابے یہ سب مولوی ایسے. میں نے کہا یار ایک قاری نے آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا تو آپ کو اسلام سے نفرت ہو گئی. تو اس شخص کے دل میں جذبہ تھا, 100 بندے تو مار دیے, لیکن اس نے کہا مزید تحقیق کر لوں, ہو سکتا ہے توبہ کا آپشن ہو. تو نبی نے فرمایا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ. اس بار لوگوں نے جس کا پتہ بتایا وہ کون تھے؟ عالم, دین کا علم تھا ان کے پاس. فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ هَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ. بھائی مجھ سے 100 بندوں کا مرڈر ہو گیا ہے, مجھے بس جواب چاہیے ہاں یا نہ میں. اگر میں اب معافی مانگوں تو کیا میرا رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ وہ واقعی عالم تھے. انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں توبہ ہو جائے گی, انہوں نے بتایا نعم. 3 باتیں کی انہوں نے. پہلی بات نعم, مسئلہ بتا دیا, ہاں توبہ قبول ہوگی. نمبر 2 موٹیویٹ کیا. ان کو تھا کہ اس سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اس کو اگر میں نے یہ صرف اتنا کہہ دیا ہاں توبہ قبول ہوگی تو یہ پھر بھی وسوسے میں ہوگا کہ نہیں یار ایسے ہی تو نہیں, مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا. تو اگلا جملہ تاکید کے لیے بڑھایا, من یحول بینہ وبین التوبہ. بھلا تیرے اور خدا کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ بھائی تو نے اللہ کو ناراض کیا, اللہ سے معافی مانگ. کسی کے باپ میں طاقت ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق ختم کر دے؟ کوئی ہے ایسا؟ مائی کا لال, یہ میں کراچی کی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. کون ہے بھائی, میں کون ہوتا ہوں؟ یعنی وہ عالم کہہ رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ تو معافی مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے, تو ہے اور تیرا رب ہے. اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص صحرا میں اس کی ساری سواری گم گئی اور کھانا پینا غائب, اور وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے چھاؤں میں لیٹا کہ بس اب تو موت ہے, بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گا. آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو پوری سواری ساز و سامان سمیت سامنے. تو خوشی میں پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اتنا پاگل ہوا تھا کہ اللہ کو کہہ رہا ہے اللہم انت عبدی, اے اللہ تو میرا بندہ, وانا ربک, اور میں تیرا خدا. یعنی خوشی میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا خدا, میں تیرا بندہ. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا بندہ, میں تیرا خدا. اگر ہم پاکستانی اس وقت وہاں ہوتے فوراً توہین رسالت اور گردن اڑاؤ. وہ بیچارہ ساری زندگی وضاحتی بیانات ہی دیتا رہتا. وہ کہتا رہتا بھائی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایکچولی کہ اللہ تو میرا خدا ہے, میں تیرا بندہ ہوں. میرے منہ سے نکل گیا. نکلا کیوں؟ منہ سے کیوں نکلا؟ منہ سے ہی نکلتی ہیں چیزیں بھائی. فوراً اڑاؤ اور پھر روڈ کنٹینر لاؤ اور یہ کرو, اور پھر وہ ملک میں احتجاج اور نبی کے نام پہ سرتن سے جدا, اور پوری ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟
اور ہمارے نبی اس واقعے کو کتنے مزے سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا اخطا من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا کہ زبان سے اس کی غلطی ہو گئی. نبی نے بھی نہیں کہا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا. سب سے پہلے ہم بیوی کو حرام کرتے ہیں, کہہ رہے تو کافر ہو گیا, اب تیری نکاح کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا, کافر کا بچہ ہے, نکاح ٹوٹ گیا تیرا. ابن انشا ایک مزاحیہ رائٹر گزرا ہے, مزاحیہ رائٹر, اس نے ایک مزاحیہ کتاب لکھی. اس میں مختلف قسمیں ٹریگنومیٹری اور کرو ٹریگنومیٹری, پلین ٹریگنومیٹری, اس میں بڑی دلچسپ بات ہے. اس نے لکھا دائرہ, دائرے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا, سرکل. اس نے لکھا دائرے کی 2 قسمیں, ایک وہ دائرہ, پھر اس میں کارٹون بنا ہوا ہے, ایک مولانا صاحب پگڑی پہن کے ڈنڈا لے کے باہر نکالا ہے. اس نے کہا یہ اسلام کا دائرہ ہے. ونس اپون اے ٹائم اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل ڈنڈے مار مار کے باہر نکالا جاتا. دائرہ اسلام سے خارج, وہ بھی دائرہ اسلام سے. ہمارا جو اسلام کا سرکل ہے وہ کیا ہے, روز بروز تنگ ہوتا جا رہا ہے. اتنا ظرف تھوڑا سا بنا رکھو میرے بھائی. کوئی مسلمان نبی کی توہین کی جرت نہیں کر سکتا. اس کا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخی کرے. تو اس کے نبی نے فرمایا کہ جیسے اس کو خوشی ہوئی تھی نا کہ اس کا سارا بچھڑا ہوا سامان واپس آ گیا, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس سے گناہ ہوا, اب یہ مجھ سے معافی مانگا. جیسے اللہ کو گناہ سے نفرت ہے ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. تو میں جلدی سے بس حدیث کو سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان عالم نے 3 الفاظ کہے. پہلا مسئلہ بتایا, ہاں اللہ توبہ قبول کرے گا. پھر اس کو موٹیویٹ کیا کہ وسوسے ختم ہو, اور کہا من یحول بینہ و بین التوبہ, بھائی کون ہے جو تمہاری توبہ کے درمیان رکاوٹ بنے. یہ اس حدیث کے اس الفاظ کو میں دوسری حدیث سے سمجھاتا ہوں. دوسری حدیث سے اس حدیث کا مطلب کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائی تھے, ایک گناہگار تھا ایک نیک تھا. تو جو نیک تھا نا وہ تکبر میں آیا ہوا تھا, وہ ہر وقت گناہگار کو کہتا کہ تو جو ہے نا یہ تو چھوڑ دے یہ برائی. تو وہ کہتا کہ میں توبہ کر لوں گا, اللہ معاف کر دے گا, میں توبہ کروں گا. اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس کے الفاظ, اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے, خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ اغفر لفلان. یہ کون ہوتا ہے میرے اوپر قسمیں اٹھانے والا, کہ بھائی تیرا کام ہے دعوت دے, اس کو نیک بنانے کی کوشش کر, تو ٹھیکیدار کب سے بن رہا ہے, میرے اوپر قسمیں کون اٹھاتا ہے. نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا, اور صرف اس کو دکھانے کے لیے اس گناہگار کو بخشا ہے اللہ نے, کہ بخشش کس کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں. تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جب تو اللہ سے توبہ کرے گا اور اللہ معاف کرے گا تو کون ہے جو رکاوٹ بنے. بھائی کوئی اللہ کو روک سکتا ہے کہ اللہ نہیں میری پرمیشن نہیں ہے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں, اس سے اور یہ بات سمجھ میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم, ہاں نبی نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ زمین آسمان سے بھر جائے, زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے. یہ حدیثوں میں گناہوں کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ بھریں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے ہو چکا ہے تو اب آ جائے, اب دین پہ آ جائے, اب توبہ کر لے, مایوس نہ ہو. فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر زمین آسمانوں کو بھر دیا تم نے گناہوں سے, اگر مجھ سے توبہ کرو گے میں معاف کروں گا. آگے الفاظ بڑے مزے کے ہیں, فرمایا ولا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ اللہ نے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ جب کسی بڑے گنہگار کو رہا کیا جاتا ہے, سزا معاف کی جاتی ہے, تو بہت سو کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بھائی ابھی نندن کو آیا تھا, ہم نے چائے وائے پلا کے بھیج دیا, کچھ لوگوں نے کہا چلو اچھا کیا, کچھ نے کہا نہیں بھائی ایک بندہ ہمارے ملک میں حملہ کرنے آیا, ہم نے ایسے کیوں بھیج دیا. اختلاف ہوتا ہے نا رائے کا, کیا خیال ہے. بڑے بڑے مجرموں کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں چلو یار ایک چانس دینا چاہیے, کچھ کہتے ہیں اتنے بڑے مجرم کو ایسے ہی چھوڑ دیا یار. تو یہ بالکل صحیح ڈیبیٹ ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, اس میں ہر آدمی کو رائے دینے کا حق ہے کہ بھائی اتنے بڑے مجرم کو ایسے کیسے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں کتنا بھی بڑا مجرم ہو جب میرے سامنے توبہ کرتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں, ولا ابالی, پھر میں تبصروں کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کہے گا, کوئی مقرب فرشتہ کہے گا اللہ 100 انسانوں کے قاتل کو تم معاف کر رہا ہے, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. غفور رحیم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے. یا کسی نیک آدمی کو اعتراض ہو کہ یار ہم بیوقوف ہیں جو ساری زندگی نماز روزے میں لگے رہے ہیں بھائی, اور یہ ابھی 99 سال میں توبہ کر رہا ہے اور اللہ تو اس کو معاف کر رہا ہے, تو یہ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہنے دو مجھے کوئی پرواہ بولے نہیں. کیوں؟ لا یسأل عما یفعل, اللہ کے علاوہ جو بھی ہے کچھ بھی کرے گا اس کو ریزن پیش کرنی پڑے گی کہ میں کیوں کر رہا ہوں, لیکن میں جو کچھ کروں گا مجھے ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ خدا میں اور مخلوق میں فرق کیا ہو گیا. اللہ بھی دیکھو اگر اپنی ہر چیز کو ایکسپلین کرنا شروع کرتے, ایکچولی میں میرا پیش نظر یہ تھا اصل میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے, مجھے لگ رہا ہے تھکے تھے. دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے سمجھانا کہ میں نے یہ کیوں کیا, تو ایکچولی اس میں یہ تھا. ہم لوگ کے ذمہ بیگم کو سارے دن وضاحتیں ہی دیتے رہتے ہیں, لوگ بیٹھ کے ملیٹ کیوں آیا, 2 بجے 10 بجے آپ نے پہنچنا تھا, 10:30 پہ کیوں آ گئے, کہ دوسری کے پاس تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی دوسری شادی تو نہیں کر لی. وضاحتیں دیتا رہتا ہے آدمی. نہیں بیگم اصل میں وہ جمشید کے پاس مجھے دیر ہو گئی, حالانکہ وہ جمشیدہ تھی جس کے پاس دیر ہوئی. بیگم کے سامنے وضاحتیں دیتے رہتے ہیں. بیگم نے بولا باہر جائے اور واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا, کیوں نہیں لے کے آئے. آدمی کہتے ہیں ایکچولی بھول گیا تھا, وہ اصل میں وسیم آ گیا تھا, اس کے پاس بیٹھا. سارا دن شادی شدہ آدمی کا کام کیا ہے,
वजाहतें देना। एक आदमी की शादी हुई, 100 साल का हो गया, बड़ा हैंडसम, पतला। किसी ने पूछा यार तेरी सेहत का राज क्या है, ऐसा फिट? उसने कहा जब मेरी शादी हुई थी ना तो बेगम से मेरा मुआहदा हुआ था कि जिसकी गलती होगी वो सॉरी भी करेगा। जब भी हमारी लड़ाई हुई, जब भी मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो जो गलती पर होगा वो सॉरी भी करेगा और सजा में 5 किलोमीटर पैदल चलेगा। तो कह रहा है जब भी लड़ाई होती है मैं ही हमेशा सॉरी करता रहा हूं और 5 किलोमीटर पैदल, उसकी वजह से फिट हूं। उसने कहा चलो तुम्हारी फिटनेस तो समझ में आती है, भाभी क्यों फिट है? वो भी 90 साल की हो गई माशाल्लाह आपकी बेगम। कह रहा है वो मेरे पीछे पीछे चलती है देखने के लिए कि चल रहा है कि तो मेरे भाई हम लोग जो है ना अपने हर अमल के जवाब दें। खुदा के सामने तो कब्र में होंगे लेकिन घर में पहले क्यों लेट आ गए और क्यों देर से आ रहे हो, वहां क्यों बैठे हुए थे वगैरह वगैरह बताते हैं आदमी को। एक शराबी था ना, घर आता तो बेगम से पिटता था। फिर वो तो एक दिन क्या हुआ, उसको अंदाजा हुआ कि फिर भी ये मैंने फिर बेगम मारेगी, सालों को बुलवा के पिटवाएगी। तो उसको गेट से आने के बजाय दीवार फलांग के आया, चुपके से अपने कमरे में घुसा और लैपटॉप लेके बैठ गया, ऐसे जैसे मैं ऑफिस के काम में बड़ा मशगूल हूँ ना, आज कुछ काम बहुत ज्यादा। बेगम आई, बोले कमबख्त फिर पी के आया है? यार नहीं, तो लैपटॉप लेके बैठा हुआ। कमबख्त ब्रीफकेस खोल के क्यों बैठा हुआ है? ब्रीफकेस खोल के बैठा हुआ था, उसको लैपटॉप समझ रहा था। तो ये सिर्फ मैं ये बताने के लिए कि हम अपने हर अमल के जवाब दें। समझ आ रही है बात? हर शख्स को जवाब देना है। तो अल्लाह कहते हैं ला युसअलु अम्मा यफ़अल, मैं जो कुछ करूंगा मुझसे कोई पूछ नहीं सकता। एक छोटी सी मिसाल देके बस आगे चलता हूँ, बयान को समेटता हूँ। देखो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सबने सजदा कर लिया, कोई रीजन पूछे बगैर। शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मेरे सामने मिट्टी से बनाया है। मैं अफजल हूं और ये मुझसे माज़अल्लाह कमतर। दो वजह से कमतर, एक ये जूनियर है, मेरे बाद दुनिया में आए हैं, मैं तो हजारों साल से हूं। भाई ऑफिस में नया एम्प्लॉय आए और पहले दिन उसको वो प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाए जो 20 साल पुराने एम्प्लॉयज को अब तक नहीं मिला, तो पुरानों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलेंगे यार ये जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ हमारे सामने आके बैठा है, इसको ए और बी का फर्क नहीं पता है, एन दबाना होता है तो गलती से ए दबा देता है, और बॉस इसको इतना नवाज रहा है, हम 20 साल से हम पागल है क्या? तो ये बनता है ना, बिल्कुल बनता है, क्योंकि बॉस कोई खुदा थोड़ी, आप पूछ सकते हैं। तो शैतान ने बिल्कुल यही इतराज किया कि मैं हजारों साल से इबादत कर रहा हूं और ये जूनियर हैं, अभी पैदा हुए हैं मेरे सामने, तो जूनियर को चाहिए सीनियर को सजदा करे, एक बात। नंबर 2, मुझे आग से बनाया जो ऊपर की तरफ जाती है, ये मिट्टी है जिनको लोग पांव से रोंद के मिट्टी पे चलते हैं, इनका जो मटेरियल है वो भी इतना अच्छा नहीं है और सड़ी हुई मिट्टी, लिहाजा मैं बेहतर हूं और ये कमतर, मैं सजदा नहीं करूंगा। कुरान में ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने शैतान को बिठा के समझाओ, इधर आओ यार, तुम ज्यादा एक्साइटेड हो गए, तुम बहुत गुस्से हो गए, जरा ये किसी फरिश्ते के जिम्मे लगाया, जरा इसको समझाओ, बेचारा पुराना आदमी है अपना ही, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग खिसक गया है, तो उसको जरा समझाओ। फिर कोई फरिश्ता लेकर गया उस शैतान को उस साइड पे, चाय वाय पिलाई और मिसवार गुटका जो भी उस जमाने में शैतान की एक्टिविटीज थी, मुझे लग रहा है हीरोइन से कम तो नहीं होगी शैतान में। उसको बिठा के समझाया, वो देखो ठंडे हो जाओ जरा आराम से, ठंडा ना हो तो बुझ जाएगा ना, वो तो आ गए और गर्म और गैस लगाती है उसमें, तो बैठ के उसको समझाया। वो देखो एक्चुअली बात असल में ये है कि ठीक है, ये तुम्हारी बात एक पॉइंट वैलिड है कि देर से आया है और एक्चुअली इसके साथ ये भी है कि मटेरियल, लेकिन कोई तो वजह है ना, असल में ये जहानत बहुत है, ये जहाज बनाएगा, ये रॉकेट बनाएगा और ये अल्लाह के लिए भी लड़ेगा और वगैरह वगैरह। घंटा तकरीर की जा सकती थी कि नहीं की जा सकती थी? कुरान में है कि ना, अल्लाह ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। शैतान ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, अल्लाह ने कहा निकल जा मेरे दरबार से, फइन्नका रजीम, मरदूद हो गया। क्या है तू? मरदूद। तो खुदा से थोड़ी पूछा जाता है कि क्यों। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात की है कि शैतान में ना 3 ऐन थे, एक ऐन नहीं था, 3 ऐन थे। आलिम भी था, इल्म था उसके पास, यानी आलिम का ऐन था, आकिल अक्लमंदी का ऐन था, बड़ा ज़हीन था, और आबिद इबादत गुजारी का ऐन भी था। एक ऐन की कमी थी, आशिक। जिसके दिल में इश्क होता है वो महबूब को खुश करने की फिक्र में लगा रहता है, उसे इससे कोई गरज नहीं होती कि महबूब का जो ऑर्डर है ये इसकी कोई माकूल वजह है या नहीं है। वो कहता है भाई आपको खुश करना है, जिसको मोहब्बत हो जाए उसे गरज नहीं होती, कहते हैं आप हुक्म करें यार, आप हुक्म करें, आपको खुश करना है। तो शैतान में इबादत भी, अकल भी, इल्म भी, लेकिन इन 3 चीजों ने उसको तकब्बुर में डाल दिया, और तकब्बुर और मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। इसलिए उलमा कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम में अल्लाह की मोहब्बत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे को ज़बह करो, इसकी कोई रीजन बन सकती है? देखने में बज़ाहिर, हकीकत में नहीं, बज़ाहिर बिल्कुल अकल के खिलाफ है।
ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں پوچھا کہ اللہ کیا یہ کوئی سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے اس نے کیا قصور کیا ہے, پھر دیا ہی کیوں تھا جب لینا ہی تھا, اور تو خود ہی کسی کبھی موت میں ہلاک کر دیتا, مجھے حکم دے رہا ہے میں باپ ہو کے کیسے گلا کاٹوں گا, بالکل سمجھ میں نہیں آیا. نا 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 نا, بچے کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں ذبح کر دوں. بچے نے بھی آگے سے جواب میں نہیں کہا کہ ابا ایک دفعہ اللہ سے دوبارہ مشورہ کر لیں, یہ فرشتہ پیغام لانے میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو, یا آپ کو خواب آیا اس کی کوئی دوسری تعبیر ہو, تو ایکچولی دیکھیں یہ ہے تو سمجھ میں آنے میں باہر اللہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک, آخر میں آ کے چلو نا نا یا ابا تفعل ما تؤمر, اللہ نے حکم دیا ہے کر گزرے بس. ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مکہ میں, قحط زدہ علاقہ ہے, نہ پانی نہ گھاس. صحیح بخاری کی حدیث, آپ کی زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے بھائی ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو دودھ پیتے بچے کے ساتھ, کیا قصور ہے ہمارا؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش, جواب نہیں دے رہے. آخر میں پوچھا آپ یہ بتا دیں یہ خدا کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بس جب اللہ نے کہہ دیا, اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے, جو ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا. پھر دیکھو کتنی آزمائش آئی ہے, پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے, ایڑیاں مار رہا ہے, لیکن ایک بار بھی شکایت نہیں کر رہی ہے اللہ ہم نے تو تیرے حکم پہ یہاں آ کے پڑاؤ ڈالا اور تو ہمیں پانی بھی نہیں پلا رہا, اکیلا چھوڑ دیا ہمیں یہاں. بے قرار ہو کے صفا مروہ پہ بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, 7 چکر لگائے اس پہاڑ, تو بڑا پہاڑ تھا اب تو گھس گیا ہے, 7 چکر لگائے ہیں, رو رہی ہیں, پریشان ہیں, لیکن زبان سے ایک لفظ شکایت کا نہیں کہ اللہ ہم نے تیرے حکم پر عمل کیا, اب تو نہ ہمیں پانی پلا رہا ہے نہ ہمیں خوراک کا انتظام کر رہا ہے. نا 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 بھائی, بے قراری تو غیر اختیاری چیز ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا, اللہ سے نہیں. 7ویں چکر میں پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور اماں ہاجرہ کی قربانی کا اثر دیکھو, جبریل نے پر مارا ہے, ایسا زمزم کا پانی نکلا ہے, روزانہ لاکھوں لوگ وہ پانی پی رہے ہیں, پانی کی تازگی بھی ختم نہیں ہو رہی اور پانی کی روانی بھی 4000 سال ہو گئے روانی ختم نہیں ہو رہی ہے. اس میں کیا میسج ملتا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرو, اللہ کے حوالے کرو, پھر وہ جو حالات تمہارے ساتھ رکھے ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. یہ میسج ہے اس میں بس بیان کو سمیٹتا ہوں. تو اس شخص نے کیا کہا, ان عالم نے کہا کہ 3 باتیں کہی ان عالم نے. نعم, توبہ بھی قبول ہوگی. نمبر 2, اللہ اور تمہارے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا. نمبر 3, انطلق الى ارض کذا وکذا, اس علاقے کو چھوڑ دو. یہاں تم قاتلوں میں بیٹھے ہو, جب نشہ چھوڑا ہے آپ نے شراب, تو دوبارہ شرابیوں میں بیٹھنے کا کوئی عقل مند مشورہ دے گا؟ آپ کو فلم دیکھنے کی عادت تھی, انہی دوستوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھو گے تو جاؤ گے نا دوبارہ اسی برائی کی طرف. تو عالم کو پتا تھا یہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہے گا. جب روزگار نہیں ملے گا تو پھر لوگ آئیں گے, ٹارگٹ کلنگ کے لیے ہوتا ہے نا, پیسے دے کے بندہ مار دو. اس لیے عالم نے کہا انطلق الى ارض کذا وکذا, اس علاقے کو چھوڑو, فلاں جگہ پہ جاؤ. فإن بها اناسا يعبدون اللہ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معهم, وہاں جا کے اللہ کے نیک بندوں میں رہو. اسی کو کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت. ہم جو کہتے ہیں نا تبلیغ میں وقت لگاؤ, تو تبلیغ میں کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہاں پہ, یا کوئی کورسز ہو رہے ہیں ان کے, کوئی ورک شاپ ہو رہی ہو, آپ کو عالم بنا دو. نا نا نا, صرف ایک ماحول دے دیتے ہیں آپ کو جس میں برائیوں سے آپ چند دن کے لیے بچ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص چلا ہے, راستے میں موت آ گئی اس کی. موت کا وقت کب آیا؟ وہ پکا تھا نا توبہ میں, اس نے کہا چلو وہاں جاتا ہوں, ابھی توبہ کی نہیں ہے, اس ارادے سے چلا ہے کہ وہیں جا کے توبہ کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, راستے میں موت کا وقت آ گیا اس کی, بیماری ہو گئی ہوگی. حدیث میں آتا ہے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب, موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. اصل میں تو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا, تو اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے یہ جھگڑا ہونے دیا. جو رحمت کے فرشتے تھے, رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا جاء تائبا مقبلا الی اللہ, دیکھو اس کی ابھی توبہ کی نہیں ہے لیکن نیت اس کی کیا تھی, توبہ کروں گا, اچھے ارادے سے چلا تھا. عذاب کے فرشتوں نے کہا بھائی ارادہ ہی ہے نا, ابھی توبہ تھوڑی کی ہے اس نے, ہو سکتا ہے وہاں جا کے ارادہ بدل جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک حکم بھیجا کہ بھائی دونوں پارٹیوں کو بٹھاؤ, ایک فرشتے کو بھیجا, دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کرو. وہ جو تیسرا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں, تو فیصلہ یہ ہے کہ جس زمین کے زیادہ قریب ہے انہی لوگوں میں شمار کر لیا جائے. اگر برے لوگوں کی زمین جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار برے لوگوں میں کیا جائے, اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے یہ زیادہ قریب تھا تو اس کا شمار کس میں کیا جائے گا, نیک لوگوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا, حقیقت میں یہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا, نیک لوگوں کی بستی سے یہ دور تھا. لیکن اللہ نے زمین کو وحی کی, فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي, جو زمین نیک لوگوں کی بستی کے دور تھی اس کو حکم دیا سمٹ جا, اور جو برے لوگوں کی بستی کے یہ قریب تھا اس حصے کو اللہ نے حکم دیا پھیل جا. تو جب اس کو ناپا گیا تو یہ کس کے قریب تھا, نیک لوگوں. بھائی اللہ ویسے بھی تو جنت میں بھیج سکتا تھا نا, لیکن اللہ اپنے قانون کو پورا کر رہا ہے.
قانون کو پورا کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے جج صاحب نے جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے نا تو وکیل کو خود ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں جج صاحب, کیا خیال ہے, ایسا کر, یہ والی کتاب لے کر آ, اس میں یہ مل جائے گا تجھے, وہ کیس پیش کر. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو جج کے لیے تو یہ غلط ہے, لیکن اللہ کے لیے یہ غلط نہیں. اس کی مرضی بھائی, کسی کو بچنا چاہے وہ خود ہی اپنے قانون کو, فرشتوں کو خود ہی بول دیا کہ تھوڑا سا ادھر کو کر دو, ٹھیک ہے نا, یہ ناپیں گے تو یہ کدھر کے قریب نکلے گا ہے بھائی, یہ نیک لوگوں کے قریب ہو جائے گا, تھوڑا سا اس کو کھسکا کے وہاں لے جاؤ. تو یہ میں کیوں اتنی لمبی میں نے حدیث سنائی, بس میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اگر ہدف آخرت بنا لو, یہ دنیا ہدف نہیں ہے, دنیا ہدف نہیں ہے, ہدف کیا ہونا چاہیے, آخرت. تو اگر اس کو بنا لو تو پھر اللہ بہت زیادہ ساتھ دے گا, بہانے نکالے گا آپ کے لیے, کیونکہ آپ نے اپنے ٹریک کو صحیح کر لیا. پھر گناہ ہو بھی گیا, توبہ کے موقع دے گا آپ کو, ندامت ڈالے گا آپ کے دل میں. لیکن اگر ہدف ہی دنیا آخرت نہ ہو, دنیا ہدف ہو, تو وہی حشر ہوگا جو قارون کا ہوا.